بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، آج سنڈے ہے، اتوار کا دن ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر سنڈے کو، ہر اتوار کو ہم کسی ایک اہم عنوان اور ٹاپک پر ضرورت کے بنیادی اور بیسک 10 اہم مسائل معتبر اور مستند کتابوں کے حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہم پرندوں اور جانوروں سے متعلق 10 اہم معلومات اور مسائل معتبر کتابوں کے حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، یعنی کن کن پرندوں کا کھانا ایک مسلمان کے لیے شرعاً جائز ہے اور کن کن پرندوں کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کے لیے شرعاً کن کن جانوروں کا کھانا حلال ہے اور کن کن جانوروں کا کھانا ایک مسلمان کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، حرام اور گناہ کی بات ہے۔ جیسے کوے کا کھانا جائز ہے یا نہیں ہے، بگلے کا کھانا، اسی طرح کبوتر کا کھانا، مرغابی اور تیتر اور بٹیر وغیرہ کا کھانا، مور کا کھانا ایک مسلمان کے لیے شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کے لیے ہرن کا کھانا، نیل گائے کا اگر کوئی شکار کر لے تو اس کا کھانا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس قسم کے 10 اہم اور ضروری مسائل ہم معتبر کتابوں کے حوالوں کے ساتھ اب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ توجہ کے ساتھ آخر تک ان مسائل کو خود بھی سنیں اور آپ یہ مسائل دوسروں کو بھی بتلائیں تاکہ ہم مسلمانوں کو اسلام کی اہم اور بنیادی معلومات حاصل ہو سکے۔ سوال جواب شروع کرنے سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ پرندوں کے کھانے اور نہ کھانے کے سلسلے میں شریعت کا کیا اصول اور ضابطہ ہے، شریعت کا کیا رول ہے جو ہمیں فالو کرنا ہی چاہیے۔ اس سلسلے میں دیکھیے گا، حدیث کی مشہور کتاب ابو داؤد شریف میں کتاب الاطعمہ میں جلد 2 صفحہ 533 پر اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل ذیناب من السباع وعن کل مخلب من الطیر۔ اس روایت کی روشنی میں علامہ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بذل المجہود میں جلد 4 صفحہ 359 پر یہ رول اور ضابطہ عربی زبان میں لکھا ہے کہ المراد بذی مخلب من الطیر الذی یصید بمخالبہ مع الطیران فی الہوا، یعنی ایک مسلمان کے لیے شرعاً ان پرندوں کا کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے جو پرندے اپنے پنجوں کے ذریعے ہوا میں شکار کر لیتے ہیں، جیسے چیل، باز اور شاہین وغیرہ۔ ان کے علاوہ جو دیگر پرندے ہیں، یعنی جو پرندے ہوا میں اپنے پنجوں سے شکار نہیں کرتے ہیں، ان پرندوں کا کھانا ایک مسلمان کے لیے شرعاً جائز اور درست ہے، حلال ہے۔ اب ہم سوال و جواب شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے طوطے کا کھانا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے گا، فقہ کی مشہور کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ میں جلد 2 صفحہ 2 پر اس سلسلے میں یہ فتویٰ اور مسئلہ لکھا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے شرعاً طوطے کا کھانا جائز اور حلال ہے۔ اگر اس کی طبیعت اس کے کھانے کو گوارا کرتی ہے تو شرعی طریقے سے وہ اس کو ذبح کر کے کھا سکتا ہے، اور وجہ اس کی یہ لکھی ہے کہ طوطا پنجوں کے ذریعے ہوا میں شکار نہیں کرتا، بلکہ کسی چیز کو کھاتے وقت وہ اپنے پنجوں سے دبا کر چونچ کے ذریعے اس کو کھاتا ہے، اس لیے شرعاً ایک مسلمان کے لیے طوطے کا کھانا حلال ہے، جائز اور درست ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مور کا کھانا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے گا، اسی کتاب میں سیم اسی پیج پر اسی طرح دارالعلوم دیوبند نے اپنے فتوے میں یہ فتویٰ لکھا ہے کہ شرعاً ایک مسلمان کے لیے مور کا کھانا جائز ہے، ہم اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں یہ وضاحت ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ملک کے جو قوانین ہیں ان کو فالو کریں، اور آپ سب سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں مور کے شکار کرنے پر قانوناً پابندی ہے،
مور کا شکار کرنا قانوناً جرم کی بات ہے، اس لیے ہم قرآن کی اس آیت پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی کوئی ایسا کام مت کرو جس سے تم خود پریشانی میں اور مصیبت میں پھنس جاؤ۔ اس لیے مسئلے کی جہاں تک بات ہے تو ہم سمجھیں کہ شرعاً جائز ہے، لیکن جس ملک کو ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہم اس کے قانون کو فالو کریں اور زندگی میں کبھی بھی ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے ہم قانونی طریقے سے پھنس جائے۔ اس لیے ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے مور کا شکار کرنے کی بالکل کوشش نہ کریں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ بگلے کا کھانا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے گا، دارالعلوم دیوبند نے بھی اس سلسلے میں یہ فتویٰ لکھا ہے اور دیگر فقہ کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ شرعاً بگلے کا کھانا جائز ہے، حلال ہے۔ اگر آپ کی طبیعت اس کو گوارا کرتی ہے تو شرعی طریقے سے ذبح کر کے آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ بوٹیر اور تیتر کا کھانا جائز ہے یا نہیں۔ دیکھیے گا، فقہ کی مشہور کتاب بدائع الصنائع میں جلد 4 صفحہ 148 پر علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ صراحتاً یہ مسئلہ لکھا ہے کہ بٹیر اور تیتر کا کھانا شرعاً ایک مسلمان کے لیے جائز ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ کبوتر کا کھانا کیسا ہے۔ کبوتر کے بارے میں ہم مسلمانوں میں 2 قسم کے نظریات عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جنگلی کبوتر ہوتے ہیں ان کا کھانا تو جائز ہے، لیکن جو گھروں میں کبوتر ہم پالتے ہیں ان کا کھانا شاید جائز نہیں ہے۔ تو ہم سمجھیں بدائع الصنائع میں سیم اسی پیج پر یہ وضاحت کے ساتھ مسئلہ لکھا ہے کہ کبوتر کا کھانا ایک مسلمان کے لیے شرعاً جائز اور درست ہے۔ اب وہ جنگلی کبوتر ہو یا پالتو کبوتر ہو، اگر شرعی طور پر ہم اس کو ذبح کر دیتے ہیں تو اس کو کھا سکتے ہیں۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ مرغابی اور بطخ کا کھانا جائز ہے یا نہیں۔ دیکھیے گا، بدائع الصنائع میں جلد 4 صفحہ 150 پر اس سلسلے میں یہ فتویٰ لکھا ہے اور دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ مرغابی اور بطخ کا کھانا شرعاً جائز اور حلال ہے۔ 7واں سوال یہ ہے کہ ہرن کا کھانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے گا، جہاں تک شرعی بات ہے تو دارالعلوم دیوبند نے بھی باضابطہ اس کی وضاحت کی ہے کہ شرعی طریقے سے اگر ہرن کو ذبح کر دیا جائے تو ہرن کا کھانا شرعاً جائز اور حلال ہے۔ اسی طرح 8واں سوال یہ ہے کہ نیل گائے کا کھانا جائز ہے یا نہیں۔ تو ہم سمجھیں فقہ کی تمام کتابوں میں لکھا ہے اور دارالعلوم دیوبند کا باضابطہ فتویٰ ہے کہ نیل گائے کا بھی شرعاً کھانا جائز اور حلال ہے، درست ہے، ہم کھا سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہاں پھر اس بات کو ضرور سمجھتے چلیں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں چونکہ ہرن کے شکار پر پابندی ہے، قانوناً ہرن کا شکار کرنا جرم کی بات ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس ملک میں رہتے ہیں ہم اس کے قانون کو فالو کریں۔ اس لیے ہم لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ پہ عمل کرے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، کوئی ایسا کام مت کرو جس سے تم پریشانی میں، مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ اس لیے ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے ان جانوروں کے شکار کی بالکل کوشش نہ کریں جن جانوروں کے شکار پر ہماری حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے۔ 9واں سوال یہ ہے کہ ٹڈی کا کھانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے گا، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ ٹڈی کے کھانے کو جائز قرار دیا ہے۔ اس لیے ہم ٹڈی کو اگر ہماری طبیعت گوارا کرتی ہے تو کھا سکتے ہیں، شرعاً ٹڈی کا کھانا جائز اور حلال ہے۔ 10واں اور آخری سوال یہ ہے کہ کوے کا کھانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے۔ دیکھیے گا، ہم اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ سمجھیں۔ فقہا نے لکھا ہے اور جو لوگ جانوروں کے بارے میں نالج رکھتے ہیں انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے، اور آج کل تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، آپ خود بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں کہ کوے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وہ کوا جو صرف مردار کھاتا ہے،
مری ہوئی چیزوں کو، گندگیوں کو کھاتا ہے۔ تو فقہ کی مشہور کتاب مجمع الانہر میں جلد 4 صفحہ 154 پر باضابطہ وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ایسے کوے کا کھانا شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ نمبر 2، وہ کوا جو صرف دانہ کھاتا ہے، اس کے بارے میں فقہ کی مشہور کتاب البحر الرائق میں جلد 1 صفحہ 172 پر صراحتاً یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اس کوے کا کھانا حلال ہے اور جائز ہے۔ اگرچہ یہ کوا ہمارے علاقوں میں کم پایا جاتا ہے اور بہت سارے علاقوں میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، یوٹیوب پر آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ تیسرے، وہ کوا جو اکثر دانہ کھاتا ہے لیکن کبھی کبھی وہ کوا مردار اور مری ہوئی گندی چیزوں کو بھی کھا لیتا ہے۔ اس کوے کے بارے میں فتوے کی مشہور کتاب فتاوی ہندیہ میں جلد 5 صفحہ 290 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کوے کا کھانا بھی حلال ہے، جائز اور درست ہے، اور آپ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ کوا مرغ کی طرح ہے، جیسے مرغ دانہ بھی کھاتا ہے اور گندگی بھی کھاتا ہے، تو جیسے مرغ کا کھانا جائز ہے ایسے ہی اس تیسری قسم کے کوے کا کھانا بھی شرعاً جائز اور حلال ہے۔ اگرچہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، لیکن فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فقہا نے لکھا ہے۔ رہی یہ بات کہ گدھے کا کھانا ایک مسلمان کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے، ایسے ہی خرگوش کا کھانا اسلام میں حلال ہے یا حرام ہے، کچھوے کا کھانا مسلمان کے لیے شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے، ایسے ہی کیکڑے کا کھانا اور جھینگے کا کھانا ایک مسلمان کے لیے شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے، ان پانچوں مسائل پر باضابطہ تفصیل کے ساتھ ہم شارٹ کلپ کی شکل میں مستقل الگ الگ وضاحت کر چکے ہیں، اور وہ ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈڈ ہیں، تو آپ ان مسائل کو ان ویڈیوز کے ذریعے وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم یہاں ایک وضاحت اور ضروری سمجھتے چلیں، اور وہ وضاحت یہ ہے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں جلد 2 صفحہ 120 پر کوے کے کھانے کو جائز اور حلال قرار دیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں آپ نے تفصیلی فتویٰ لکھا ہے، اگر ہم اس کو ذکر کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، تو ہم یہ سمجھیں کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کوے کے کھانے کو جائز اور حلال قرار دیا ہے، یہ وہی کوا ہے جس کو تمام فقہا جائز قرار دیتے ہیں، جسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جائز قرار دیا ہے، یعنی وہ کوا جو صرف حلال چیزوں کو کھاتا ہے۔ حلال کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوا جو صرف دانے کھاتا ہے، مردار اور گندگیوں کو اور نجاست کو نہیں کھاتا، اس کوے کے کھانے کو تمام فقہا نے جائز قرار دیا ہے۔ اور یہ فتویٰ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ذاتی نہیں ہے، بلکہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بتلائے ہوئے فتوے کو نقل فرمایا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی یوٹیوب پر موجود ہے، آپ ان ویڈیوز کو دیکھ بھی سکتے ہیں، جو صرف اس بات پر حضرت گنگوہی سے ناراض ہے کہ انہوں نے کوے کے کھانے کو جائز قرار دیا ہے، اور وہ باضابطہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نعوذ باللہ غلط تفسیریں کرتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں کہ میاں دیوبندی کیسے لوگ ہیں، انہوں نے کوے کو ہی جائز قرار دے دیا۔ تو ہم سمجھیں حضرت گنگوہی نے جائز قرار نہیں دیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جائز قرار دیا ہے، اور آپ نے بھی بغیر کسی دلیل کے نہیں بلکہ دلیل کے ساتھ جائز قرار دیا ہے۔ اس لیے ہم حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم انسان کے بارے میں غلط تذکرہ اور تبصرہ کر کے اپنی آخرت کو خراب نہ کریں، بلکہ پہلے مسئلے کی تحقیق کریں، اس کے بعد میں ہم اپنی زبان کو کھولیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات ذکر کی ہے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں غالباً حضرت عطا کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ العلم قبل القول والعمل،
کہ بات دوسروں کو بتلانے سے پہلے اور بات پر عمل کرنے سے پہلے بات کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کو نہیں جانتے ہیں تو کیا ضرورت ہے اس کو بتلانا؟ پہلے تحقیق کریں، اس کے بعد میں اس بات کو ہم آگے چلتا کریں۔ اس لیے کہ ایک روایت اور یاد آئی، غالباً یہ بھی بخاری شریف میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی جو علم والے لوگ ہیں اللہ ان کو اٹھا لیں گے، اور ایسا زمانہ آئے گا کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ لوگ جاہلوں کو اپنا امام، اپنا مقتدی اور اپنا پیشوا بنائیں گے۔ آگے آپ فرماتے ہیں فسئلوا، لوگ ان سے مسئلے معلوم کریں گے، فافتوا بغیر علم، وہ لوگ جو جانتے کچھ نہیں ہوں گے لیکن فتوے دیں گے، مسائل بتلائیں گے، اور رزلٹ کیا آئے گا؟ آپ نے فرمایا فضلوا واضلوا، وہ خود بھی برباد تھے اور دوسروں کو بھی وہ برباد کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے ہم لوگ شریعت کو خود سے اچھے لوگوں کے ذریعے سمجھنے کی، پڑھنے کی کوشش کرے اور پھر شریعت پر عمل کی بھی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی قاسم بجنوری کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبائے تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔